شیرو جلدی کرو، گاڑی سٹارٹ کرو، آج رابعہ پیٹ کے درد سے مر رہی ہے۔ یہ آواز یتیم خانے کی نگران زبیدہ بی بی کی تھی، جو دو لڑکیوں کے سہارے رابعہ کو گھسیٹتے ہوئے لا رہی تھی۔ میں فوراً وین کے پاس پہنچا اور وین کا دروازہ کھولا۔ رابعہ کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور وہ درد سے کراہتے ہوئے مشکل سے آنکھیں کھولے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے وین سٹارٹ کی اور نگران خاتون کو اشارہ دیا اور وہ ان کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ دونوں پیچھے کی سیٹ پر رابعہ کو سہارا دیے ساتھ بیٹھ گئے۔ میری نظریں بار بار شیشے سے اس بچی کی حالت دیکھ رہی تھی، جو کبھی آنکھیں بند کرتی تو کبھی درد سے دوہری ہو جاتی تھی۔ نگران خاتون بار بار اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دے رہی تھی کہ بس ہسپتال پہنچنے والے ہیں، میری بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے وین کی رفتار تیز کی اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں خاموشی تھی، صرف رابعہ کی کراہیں تھیں جو دل کو چیر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ہم ہسپتال کے گیٹ پر پہنچے اور میں نے جلدی سے گاڑی روکی تاکہ اسے فوراً اندر لے جایا جا سکے۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں نے اور میڈم زبیدہ نے دو نرسوں کی مدد سے رابعہ کو اسٹریچر پر منتقل کیا۔ رابعہ کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی، اس کا جسم ڈھیلا اور چہرہ پسینے سے تر تھا۔ ہم سب جلدی سے اسے لے کر اندر مخصوص ڈاکٹر کے پاس گئے، جہاں ہر بار لڑکیوں کا چیک اپ ہوتا تھا۔ مجھے باہر انتظار کرنے کو کہا گیا۔ میں خاموشی سے بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد میڈم زبیدہ اور ایک دوسری لڑکی سٹریچر پر رابعہ کو واپس لے کر آئیں۔ رابعہ اب خاموش تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ جیسے کسی گہری نیند میں ہو یا شاید تھکن سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اسے آہستہ سے وین میں لٹا رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میڈم زبیدہ اور لڑکی پیچھے بیٹھیں اور رابعہ کو سنبھالنے لگیں۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف رابعہ کی دھیمی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور واپسی کا راستہ لیا۔ اندر ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے سب تھک چکے ہوں یا کچھ نہ بولنا چاہتے ہوں۔ ایسے ہی میرا روز کا معمول تھا، کبھی رابعہ، کبھی شگفتہ، کبھی مہوش، کوئی نہ کوئی لڑکی بیمار ہو جاتی اور یتیم خانے کی نگران میڈم زبیدہ مجھے آواز دے کر کہتی، شیرو گاڑی نکالو، ہسپتال جانا ہے۔ میں فوراً گاڑی نکالتا اور بیمار لڑکی کو سٹریچر پر ڈال کر ہسپتال لے جاتا۔ وہی مخصوص ڈاکٹر جس کے پاس سب لڑکیاں جاتیں، تھوڑی دیر بعد وہی ڈاکٹر لڑکی کو واپس بھیج دیتا۔ میڈم زبیدہ اور نرس لڑکی کو واپس سٹریچر پر ڈال کر لے آتی اور وین میں لٹا دیتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس لڑکی کو لے جاتے وقت در سے کراہتی، چلاتی، تڑپتی حالت میں لایا جاتا، واپسی پر وہ بالکل خاموش ہوتی، آنکھیں بند ہوتی، جیسے سکون میں ہو، جیسے ہوا ہی نہ ہو، جیسے ہر درد ختم ہو گیا ہو۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا، مگر میں چپ رہا کیونکہ میں صرف ڈرائیور تھا۔ میں اکثر گاڑی چلاتے ہوئے یا فارغ وقت میں دل ہی دل میں سوچتا رہتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یتیم خانے میں صرف بیمار لڑکیاں ہی بار بار بیمار ہوں، کبھی پیٹ درد، کبھی سر درد، کبھی کمزوری تو کبھی بے ہوشی کی حالت میں سب کی سب بس لڑکیاں ہی ہسپتال جاتی ہیں، اور وہ بھی ہمیشہ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس، اور ہمیشہ کی طرح ہر لڑکی کو اندر لے جانا، کچھ دیر انتظار کرنا، پھر لڑکی کو سٹریچر پر واپس لانا، اور وہ بھی بالکل چپ چاپ ہو جاتی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یتیم خانے میں لڑکے بھی تو رہتے ہیں، کبھی ان میں سے تو کوئی بیمار نہیں ہوا، یہ کیسا اتفاق ہے؟ مگر فوراً میں خاموش ہو جاتا۔ میں اس بارے میں سوچتا تھا، مگر وہی پرانا معمول نبھاتا رہا، جیسے کچھ محسوس ہی نہ کیا ہو۔ ایسے ہی ہر دن میں اپنی ڈیوٹی نبھاتا رہا۔ ایک دن لڑکیوں کو ہسپتال سے چیک اپ کے بعد یتیم خانے واپس لے جا رہا تھا۔
مگر آج کی فضا میں عجیب سی حیرانی تھی، کیونکہ گاڑی روانہ ہونے کے بعد ہی ایک لڑکی آہستہ آہستہ رونے لگی۔ میں نے آغاز میں اس کی طرف دھیان نہیں دیا، مگر جیسے جیسے راستہ طے ہوتا گیا اس کی سسکیاں تیز ہونے لگیں اور پھر ایک دم اس کی چیخ گونجی۔ میں نے چونک کر آگے لگے ہوئے شیشے سے پیچھے دیکھا تو وہ لڑکی مکمل چادر اوڑھے سٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کا جسم ہلکے ہلکے کانپے جا رہا تھا اور چیخوں کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے، بغیر کوئی شکوہ کیے روتی رہی، چلاتی رہی۔ میں نے گاڑی روکنے کی بجائے تیزی سے یتیم خانے کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ جیسے ہی گیٹ پر پہنچا تو میڈم زبیدہ اور دو ملازمائیں فوراً باہر آئیں، جیسے وہ دروازے پر ہی ہمارا انتظار کرتی رہی ہو۔ میں نے وین کا دروازہ کھولا۔ وہ لڑکی اب بھی چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ اسے بڑی احتیاط سے سٹریچر پر ڈالا گیا۔ میں نے بھی دونوں عورتوں کے ساتھ مل کر سٹریچر کو پکڑ کر اسے اندر منتقل کرنے میں مدد کی، اور پھر میں نے وین کا دروازہ بند کرنے کے لیے واپس مڑا۔ ابھی دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظر سیٹ پر پڑی۔ میری آنکھیں ایک لمحے کو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ سیٹ پر کئی واضح خون کے دھبے تھے جو ابھی تازہ معلوم ہوتے تھے۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا، جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ ادھر ہی وہ لڑکی لیٹی ہوئی تھی جو درد سے روئے جا رہی تھی۔ میرے دل میں سینکڑوں سوالات جنم لے چکے تھے، مگر زبان بند تھی، جیسے کوئی اندر سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو کہ کچھ تو غلط ہے، مگر ابھی میرے پاس ثبوت نہیں تھا اور نہ ہی ہمت کہ میں کچھ پوچھ سکوں، اور میں نے بس خاموشی سے وین کا دروازہ بند کر دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ سارا دن میرا دل بے چین تھا، دماغ جیسے سوچوں کے جال میں الجھتا جا رہا تھا، کام پر دھیان نہیں تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر آ جاتا، خون کے دھبے، لڑکی کی چیخیں اور اس کی کپ کپاتی حالت مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ میں کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ شاید کوئی عام طبی مسئلہ ہو، مگر دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ ہر بار لڑکیاں بری حالت میں روتی ہوئی ہسپتال جاتی اور واپسی پر چپ چاپ لیٹی ہوتی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مغرب کے بعد بھی دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ کیونکہ پولیس کو اطلاع دی جائے، اور رات کو جب سب سو رہے تھے میں نے خاموشی سے گاڑی نکالی اور سیدھا قریبی پولیس اسٹیشن جا پہنچا۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود افسر کے سامنے بیٹھ کر ساری بات تفصیل سے بتا دی، کیسے روز لڑکیاں بیمار ہوتی ہیں، صرف لڑکیاں ہی کیوں ہسپتال جاتی ہیں، اور کیسے وہ ایک ہی مخصوص ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جاتا ہے۔ میں نے وہ واقعہ بھی بتایا جب واپسی پر لڑکی کے کپڑے خون آلود تھے اور گاڑی کی سیٹ بھی خراب تھی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ یتیم خانے کے اس معمول پر نظر رکھی جائے، کیونکہ کچھ ایسا ہے جو دکھائی نہیں دے رہا مگر محسوس ضرور ہو رہا ہے۔ افسر نے میری بات غور سے سنی اور نوٹ کر لی اور مجھے تسلی دی کہ وہ خود معاملے کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں خاموشی سے واپس لوٹ آیا، مگر دل اب بھی بے چین تھا کہ کیا واقعی کوئی کارروائی ہوگی یا میری یہ کوشش بے سود جائے گی۔ مگر اگلے ہی دن صبح سے میرا دل بے چین تھا۔ میں معمول کے مطابق وقت پر یتیم خانے پہنچ گیا، لیکن آج ماحول بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ نگران میڈم زبیدہ کی چال میں بھی گھبراہٹ تھی اور باقی عملہ بھی غیر معمولی سنجیدگی سے کام میں لگا ہوا تھا۔ دوپہر کے قریب اچانک پولیس کی گاڑی یتیم خانے کے گیٹ پر آ کر رکی۔
3 وردی میں ملبوس اہلکار اندر داخل ہوئے اور سیدھا دفتر کی طرف بڑھے۔ چند لمحوں بعد مجھے میڈم نے بلایا اور کہا کہ لڑکیوں کو آج چیک اپ کے لیے نہیں لے جانا۔ میں خاموشی سے واپس آ گیا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ شام تک یتیم خانے میں سرگوشیاں ہوتی رہیں۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ رات کے وقت جب میں واپس گھر پہنچا تو ایک مقامی خبر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ خبر یہی تھی کہ پولیس نے کارروائی کی ہے اور کچھ اہم گواہ حاصل کر لیے ہیں، اور ابتدائی معلومات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ مخصوص ڈاکٹر جس کے پاس یتیم خانے کی لڑکیوں کو لے جایا جاتا تھا، اس کے حوالے سے سنجیدہ الزامات سامنے آئے ہیں۔ دوسرے دن جب میں یتیم خانے پہنچا تو وہاں ماحول پہلے سے مختلف تھا۔ دروازے پر پولیس اہلکار موجود تھے اور اندر داخل ہوتے ہی ہر چہرہ پریشانی اور خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ نظریں چراتے ہوئے بولیں کہ وہ ڈاکٹر تمام لڑکیوں کو۔ میرا نام شیر زمان ہے، لیکن سب مجھے پیار سے شیرو بلاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا جہاں نہ بڑے اسکول تھے نہ بڑے ہسپتال۔ ہمارا گاؤں سرسبز تھا، کھیت کھلیانوں سے بھرا ہوا تھا، جہاں صبح کی ہوا میں مٹی کی خوشبو ہوتی اور شام کو چراغوں کی روشنی میں سناٹا اتر آتا۔ میرے والد کھیتی باڑی کرتے تھے اور میری ماں گھر کا کام سنبھالتی تھی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے مجھ سے میرے ماں باپ کی سب امیدیں وابستہ تھیں۔ بچپن میں اکثر ننگے پاؤں کھیتوں میں دوڑتا کھیلتا، جانوروں کے پیچھے بھاگتا، کبھی نہر میں نہاتا، کبھی دوستوں کے ساتھ آم چراتا۔ میری ماں مجھے اکثر کہتی تھی، شیرو تم بڑے ہو کر کچھ بننا۔ میں ہنستا اور کہتا، امی میں تو بڑا ہو کر بہت امیر بنوں گا، پھر آپ کو شہر کی بڑی کوٹھی میں رکھوں گا۔ اماں مسکرا دیتی تھیں، لیکن آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی۔ میرے والد صبح سویرے کام پر نکل جاتے تھے اور ماں میرے لیے دوپہر کو روٹی اور ساگ تیار کرتی تھی۔ ساگ مجھے بہت پسند تھا۔ شام کو جب سب کھیتوں سے واپس آتے تو صحن میں چارپائیاں بچھ جاتی اور سب مل کر کھانا کھاتے۔ میرے اندر بچپن سے ہی کچھ کر دکھانے کی لگن تھی۔ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ کچھ ایسا ہو کہ لوگ مجھے یاد رکھیں، مگر گاؤں کی زندگی آسان نہیں تھی۔ ہر روز ایک جیسا دن، وہی کام، وہی راستے، وہی چہرے، لیکن پھر بھی ماں باپ کی دعاؤں میں ایک سکون تھا جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتا تھا۔ گھر کے حالات تنگ ہونے کی وجہ سے میں سکول نہیں جا سکا تھا، اور نہ ہی ہمارے گھر میں پڑھائی کا کوئی خاص رجحان تھا۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں گنتی کے چند بچے ہی پڑھتے تھے۔ زیادہ تر بچے یا تو کھیتوں میں کام کرتے یا کسی استاد کے ساتھ ہنر سیکھتے تھے۔ میں بھی روزگار کی تلاش میں چھوٹی عمر سے ہی مختلف کاموں میں ہاتھ پھٹانے لگا۔ کبھی کسی کے کھیت میں مزدوری کرتا، کبھی کسی چائے ہوٹل پر برتن دھوتا، اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا۔ جو پیسے ملتے ابو کے پاس جمع کرنے کے لیے دے دیتا تھا۔ میں ابھی بہت چھوٹا تھا جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس وقت شاید میری عمر 5 یا 6 سال ہی ہوگی۔ ماں کی وفات کا مطلب مجھے تب پوری طرح سمجھ نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ اچانک نظروں سے غائب ہو گئے۔ ان کی گود، ان کی آواز، ان کے ہاتھ، سب کچھ چھن گیا۔ مجھے یاد ہے وہ اکثر رات کو مجھے لوریاں سنایا کرتی تھی، مجھے وقت پر کھانا دیتی، میرے کپڑے سنوارتی اور ہر وقت میرے آس پاس موجود رہتی تھی۔ مگر ایک دن وہ بیمار ہوئیں اور پھر ہسپتال چلی گئیں۔ اس کے بعد کبھی واپس نہ آئیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو گھر میں خاموشی چھا گئی، ہر کوئی اداس تھا،
رشتہ دار آ رہے تھے جا رہے تھے، سب کے چہروں پر افسوس تھا، مگر میں بس ایک ہی بات پوچھتا تھا، امی کب آئے گی؟ ابو چپ ہو جاتے تھے یا آنکھیں پھیر لیتے تھے۔ جب کچھ دن گزرے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اب امی کبھی نہیں آئے گی، اور یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی۔ میری ابو نے میری پرورش کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ وہ بہت سخت مزاج تھے مگر دل کے نرم تھے۔ جب بھی میں بیمار ہوتا تو وہ فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے، میرا خیال رکھتے، مجھے اسکول چھوڑتے اور لاتے۔ میرے دوستوں کے والدین اکثر اسکول کے فنکشنز میں آتے تو مجھے ابو ہی لے کر جاتے تھے، مگر جب باقی بچوں کی مائیں ان کے ساتھ ہوتی تو میرے دل میں چپ چاپ درد سا ہوتا۔ میں چپ رہتا، کچھ کہتا نہیں، بس دل میں ماں کے لیے ایک خالی جگہ محسوس کرتا۔ اب ابو کو مزدوری کرنی ہوتی تھی، وہ سارا وقت مجھے نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے میرے لیے ایک ملازمہ رکھ دی جو کھانے پینے اور کپڑوں کا خیال رکھتی تھی، لیکن وہ ماں کا نعم البدل نہیں تھی۔ جب میں رات کو جاگتا یا کوئی خواب دیکھتا تو بس ماں کو یاد کرتا۔ ماں کے بغیر زندگی میں کچھ ادھورا سا لگتا تھا۔ میری ہر کامیابی، ہر خوشی میں ماں کی کمی محسوس ہوتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑا ہوتا گیا، زندگی آگے بڑھتی رہی، لیکن دل میں ایک کمی ہمیشہ رہی۔ ماں جیسی ہستی کا دنیا میں کوئی بدل نہیں، اور یہی حقیقت بچپن سے لے کر آج تک میرے ساتھ ہے۔ مجھے بچپن سے ہی ڈرائیونگ کا بہت شوق تھا۔ جب بھی کوئی گاڑی ہمارے گاؤں سے گزرتی، میں رک کر اسے دیکھتا اور خواب دیکھتا کہ ایک دن میں بھی اپنی گاڑی چلاؤں گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گاڑیوں کے ماڈلز کے بارے میں باتیں کرتا اور پرانے رسالوں میں تصویریں دیکھ کر دل بہلاتا۔ مگر ہمارے گھر کے حالات ایسے نہ تھے کہ میں یہ شوق پورا کر سکتا۔ میرے والد کھیتی باڑی کرتے تھے اور مشکل سے گھر کا خرچ پورا ہوتا تھا۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، میرا ڈرائیونگ کا شوق اور بڑھتا گیا۔ گاؤں میں جب کوئی شادی ہوتی اور گاڑیوں کا قافلہ آتا تو میں گھنٹوں کھڑا دیکھتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا اور جب میں 13 سال کا ہوا تو میں نے ابو کی اجازت سے گاؤں کے قریبی شہر کی ایک ورکشاپ پر کام کرنا شروع کیا۔ ورکشاپ پر شروع میں صرف چھوٹے موٹے کام ملتے تھے، جیسے گاڑیوں کے نیچے سے پرزے دینا، پنچر لگانے میں مدد کرنا یا اوزاروں کی صفائی کرنا، لیکن میرا دھیان ہمیشہ ان گاڑیوں پر ہوتا جو وہاں آتی جاتی۔ میں چپ چاپ سب دیکھتا، سیکھتا رہتا، اور دل میں یہ سوچتا کہ ایک دن میں بھی ان جیسی گاڑی چلاؤں گا۔ ورکشاپ کا مالک ایک سخت مزاج آدمی تھا، لیکن کام کے معاملے میں ایماندار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے شوق ہے اور میں دل سے سیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کچھ ہی مہینوں بعد اس نے مجھے چھوٹی گاڑی سٹارٹ کر کے آگے پیچھے کرنے کی اجازت دے دی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے دل سے کام کرنا شروع کر دیا، دن بھر محنت کرتا، شام کو تھکا ہارا واپس آتا، لیکن دل خوش ہوتا کہ میں کچھ سیکھ رہا ہوں۔ ابو کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ تھیں۔ وہ خود مزدوری کرتے تھے، مگر ہر رات مجھے دعا دیتے تھے کہ اللہ تجھے کامیاب کرے۔ میں ان کی باتیں سن کر اور زیادہ محنت کرتا اور آہستہ آہستہ میں گاڑی کو مکمل طریقے سے چلانے لگا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب میں نے پہلی بار سڑک پر گاڑی نکالی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی اور خوشی بھی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ گاڑی کو قابو میں رکھا اور خود پر یقین کیا اور گاڑی لے کر اپنے گھر گیا۔ میرے والد مجھے گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر خوشی سے رونے لگے، مجھے دعائیں دیں اور کام میں دلچسپی دیکھ کر اب ورکشاپ کا مالک مجھ پر اعتبار کرنے لگا تھا۔ شروع میں وہ چھوٹے چھوٹے کام میرے حوالے کرتا، جیسے کوئی پرزہ مارکیٹ سے لے آنا
یا کسی گاڑی کا سامان چیک کروا کر لانا۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھے باہر کام پر بھیجنا شروع کر دیا، کبھی کسی گاہک کی گاڑی لے کر جانا تو کبھی کسی چیز کی ڈلیوری دینا۔ میں یہ سب کام بہت خوشی سے کرتا، کیونکہ ایک تو مالک کا اعتبار بڑھ رہا تھا، دوسرا مجھے گاڑی چلانے کا شوق بھی پورا ہو رہا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر میں ورکشاپ جاتا اور شام تک کام میں لگا رہتا۔ گاہک بھی مجھے پہچاننے لگے تھے اور بعض دفعہ مجھے ہی نام لے کر بلاتے تھے کہ شیرو کو بھیجو، وہ کام اچھا کرتا ہے۔ میں دل سے خوش ہوتا اور زیادہ دل لگا کر کام کرتا۔ کبھی کبھار جب کام زیادہ ہوتا تو مالک مجھے کہتا کہ تم گاڑی خود سنبھال لو، میں کسی اور کام میں مصروف ہوں۔ تب مجھے لگتا کہ میری محنت کا صلہ مل رہا ہے۔ میں سڑک پر بہت احتیاط سے گاڑی چلاتا، ہر سیکھے ہوئے اصول کو یاد رکھ کر عمل کرتا تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ رفتہ رفتہ میری پہچان ورکشاپ میں ایک محنتی اور قابل لڑکے کی بننے لگی تھی، اور میں خود بھی یہ سمجھنے لگا تھا کہ اگر انسان ایمانداری سے کام کرے تو آگے بڑھنا ممکن ہے۔ میرے دن کام میں گزرتے تھے اور رات کو میں تھکا ہارا لیکن مطمئن واپس آتا، کیونکہ میں وہی کر رہا تھا جس کا مجھے بچپن سے شوق تھا۔ مجھے اپنی ذاتی گاڑی لینے کا بھی بچپن سے بہت شوق تھا۔ میں جب بھی کسی کو گاڑی چلاتے دیکھتا تو دل کرتا کاش میرے پاس بھی اپنی گاڑی ہو، میں خود ڈرائیونگ کروں، مگر ہمارے گھر کے حالات ایسے نہ تھے کہ میں اتنی بڑی خواہش پوری کر سکتا۔ جو پیسے میں نے ورکشاپ میں کام کر کے اور کبھی چھوٹے موٹے کام کر کے جمع کیے تھے، وہ اتنے کم تھے کہ اس سے ایک موٹر سائیکل بھی مشکل سے آتی تھی۔ گاڑی تو بہت دور کی بات تھی، لیکن پھر بھی دل میں امید تھی کہ ایک دن ضرور اپنی گاڑی ہوگی۔ اکثر جب میں تنہا ہوتا تو چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کرتا، یا اللہ میرے حالات بدل دے تاکہ میں اپنی محنت سے اپنی گاڑی لے سکوں۔ میرے آس پاس کے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ شیرو محنتی لڑکا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ میں بھی بس یہ سن کر اور زیادہ محنت میں لگ جاتا۔ کبھی کبھی کسی جاننے والے کی گاڑی دھونے یا صاف کرنے کا موقع ملتا تو میں دل سے کرتا اور اللہ سے بس اتنی سی دعا کرتا، یا اللہ ایک دن میری بھی اپنی گاڑی ہو۔ ایسے آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے، لیکن گاڑی کی قیمت کے سامنے وہ کچھ بھی نہ تھی۔ پھر بھی دل میں حوصلہ تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا۔ میری قسمت نے ایک نیا رخ لیا۔ میرے استاد جن کی ورکشاپ پر میں کئی سالوں سے کام کر رہا تھا، ان کے پاس ایک دن یتیم خانے کا ایک شخص آیا۔ وہ یتیم خانے کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے ایک ایسے لڑکے کی ضرورت ہے جو ڈرائیونگ جانتا ہو اور ایماندار ہو، کیونکہ یتیم خانے میں لڑکیوں کو اکثر ہسپتال لے جانا پڑتا ہے اور باقی کاموں کے لیے بھی ایک بھروسے مند بندہ چاہیے۔ میرے استاد نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے میرا نام لیا اور کہا کہ یہ لڑکا تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ میں اس وقت ورکشاپ کے ایک کونے میں بیٹھا پنچر لگا رہا تھا جب استاد نے مجھے آواز دی، شیرو آؤ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں ہاتھ پہنچتا ہوا باہر آیا تو سامنے ایک درمیانی عمر کا شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر سنجیدگی اور لہجے میں نرمی تھی۔ استاد نے مجھے ساری بات بتائی اور کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ ایک اچھا موقع ہے، تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر ہاں میں سر ہلا دی۔ اگلے دن مجھے یتیم خانے کے پتے پر بلایا گیا۔ میں وقت پر پہنچا اور مالک سے ملاقات کی۔ اس نے میرا نام اور پچھلا کام پوچھا، پھر ایک چھوٹا سا انٹرویو لیا اور مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ صبح شام ضرورت کے مطابق لڑکیوں کو ہسپتال لے جانا، خریداری کرنا،
چھوٹے موٹے کام نمٹانا۔ یتیم خانے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا ماحول محسوس ہوا، جیسے در و دیوار خاموش تھے اور چہروں پر اداسی، لیکن لڑکیوں کی معصوم آنکھوں میں کچھ خواب باقی تھے، اور ایک سفید رنگ کی وین مجھے دی گئی جو میرے اپنے ذمے تھی۔ میرے دل میں خوشی تھی کہ ایک طرف نئی نوکری ملی اور دوسری طرف گاڑی چلانے کا موقع بھی روز ملنے لگا۔ یتیم خانے کی نوکری کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن میڈم زبیدہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ کیونکہ میں ایمانداری سے کام کر رہا ہوں اور وقت کی پابندی کا بھی خیال رکھتا ہوں، اب مجھے ایک اضافی سہولت دی جا رہی ہے۔ یتیم خانے کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہائش کی اجازت مل رہی ہے، جہاں تم بے فکر ہو کر رہ سکتے ہو۔ میں نے شکر ادا کیا، کیونکہ پہلے میں عملے کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا تھا جہاں سکون کم تھا اور جگہ بھی کم تھی۔ اسی شام میں نے اپنا ضرورت کا سامان سمیٹا اور اس نئے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ چھوٹا مگر صاف ستھرا 2 کمروں کا یہ کوارٹر میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ وہاں ایک کچن اور واش روم بھی تھا۔ چھت پر ایک چھوٹا سا حصہ بھی تھا جہاں سے یتیم خانے کا آدھا منظر دکھائی دیتا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب میں نے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اپنے ابا کو بھی یہاں لے کے آؤں۔ گاؤں میں وہ اکیلے رہتے تھے اور ان کی طبیعت بھی آج کل اکثر خراب سی رہتی تھی۔ میں نے یتیم خانے کے مالک سے اجازت لی اور ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی کہ اگر آپ کے والد ضعیف ہیں تو ضرور انہیں اپنے ساتھ رکھو، اور میں نے ان سے کہا اگر میں گاؤں گیا تو پھر 2 دن بعد واپس آؤں گا، تو یتیم خانے کے مالک نے مجھے اس بات کی اجازت بھی دے دی۔ میں فوراً وین میں بیٹھا اور ابا کو لینے پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ اب آپ میرے ساتھ شہر چلیں اور میرے ساتھ رہیں، تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ 2 دن بعد میں ابا کو لے کر شہر واپس آ گیا اور اپنے کوارٹر میں شفٹ کر دیا۔ اب میری زندگی میں ایک نیا سکون آ گیا تھا۔ میں سارا دن وین لے کر لڑکیوں کو ہاسپٹل لے جاتا اور شام کو واپس آتا تو ابا کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتا۔ کبھی وہ مجھے پرانے قصے سناتے اور کبھی خاموشی سے میری باتیں سنتے۔ میری یہ چھوٹی سی دنیا مجھے بڑی قیمتی لگنے لگی تھی۔ اب یتیم خانے کی نوکری بھی چل رہی تھی، ابا بھی میرے پاس تھے، اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے زندگی نے میرے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ جب ابا میرے ساتھ شہر آ گئے تو ان کی صحت کی فکر ہمیشہ میرے دل میں رہتی تھی۔ وہ گاؤں کی ٹھنڈی آب و ہوا کے عادی تھے اور شہر کا ماحول ان کے لیے نیا تھا۔ شروع کے چند دنوں میں ان کو سانس لینے میں تھوڑی تکلیف ہونے لگی، تو میں نے یہ بات میڈم زبیدہ سے کی۔ انہوں نے فوراً یتیم خانے کے مالک کو آگاہ کیا اور پھر ایک فیصلہ ہوا کہ چونکہ میں یتیم خانے میں اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھا رہا ہوں، تو ابا کے علاج کا بندوبست بھی یتیم خانے کے خرچ پر کیا جائے گا۔ اگلے ہی دن میں ابا کو لے کر قریبی ہسپتال آ گیا، جہاں ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور سب کچھ ٹیسٹ تجویز کیے۔ یہ سب کچھ یتیم خانے کے فنڈ سے کروایا گیا۔ مجھے ایک بار پھر دل سے خوشی ہوئی کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اب اللہ نے میرے لیے بہت اچھا وسیلہ بنا دیا۔ ابا کے لیے دوا، چیک اپ اور ہسپتال آنا جانا سب یتیم خانے کی طرف سے سنبھال لیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کچھ دنوں بعد میڈم زبیدہ نے بتایا کہ کیونکہ میں اب مستقل ملازم ہوں اور مجھے کوارٹر بھی دیا گیا ہے، تو میرے لیے اور ابا کے لیے
ہر مہینے کا راشن بھی یتیم خانے کی طرف سے فراہم کیا جائے گا۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے دروازے پر ایک چھوٹے سے پیک اپ میں راشن بھی آتا، چینی، آٹا، دالیں، چائے، دودھ، گھی اور کچھ روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء بھی شامل ہوتی۔ میں ابا جان کے چہرے پر وہ اطمینان اور مسکراہٹ کو بھی دیکھا کرتا تھا۔ میری زندگی تو بالکل بھی آسان ہو چکی تھی۔ ابا اکثر کہتے کہ تم نے میرا بڑھاپا اپا آسان کر دیا، اور میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا۔ جس گھر میں کل تک 2 وقت کی روٹی بھی مشکل تھی، آج وہاں دوا بھی تھی اور راشن بھی، اور اس سب کا سبب تھا میرا محنتی اور سادہ سا کام جو میں اپنے دل سے کرتا تھا۔ اکثر ابا پاس بیٹھتا تو اکثر ایمرجنسی بیل بجتی تو یتیم خانے میں کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ جیسے ہی وہاں کی زور سے بیل بجتی، میں دوڑتا بھاگتا ہوا گیٹ کی طرف نکلتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی اچانک بیمار ہو جاتی یا کسی کو اچانک سے چوٹ وغیرہ لگ جایا کرتی تھی، تو ایسا ہوتا گاڑی سٹارٹ کرتا اور نگران میڈم کے ساتھ ایمرجنسی بچی کو ہسپتال لے جاتا۔ ایمرجنسی میں موجود بے چینی ہوتی، لیکن میں جانتا تھا کہ وقت ضائع کرنے کا مطلب بچے کی تکلیف کو بڑھانا ہے، اس لیے میں کبھی دیر نہیں کرتا تھا۔ بعض اوقات میں کھانا کھا رہا ہوتا یا ابا کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوتا، مگر جیسے ہی بیل بجتی میں ہر کام چھوڑ کر فوراً نکل پڑتا۔ سبھی لوگ میری ذمہ داری نبھانے کی تعریف کرتے، اور یتیم خانے کی نگران بھی ہمیشہ وقت پر پہنچوں گا اور مریض کو ہسپتال تک خیریت سے لے جاؤں گا۔ مجھے اپنے کام سے کافی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ آئے روز یہی ہوتا، لڑکیاں کبھی پیٹ کا درد کہہ دیتی، کبھی بخار کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا اور میں گاڑی نکالتا۔ خاتون جلدی سے 1-2 لڑکیوں کو ساتھ لاتی اور کہتی شیرو جلدی چلو ہسپتال پہنچنا ہے۔ میں بغیر کچھ پوچھے گاڑی سٹارٹ کرتا اور سب کو لے کر میں ہسپتال نکل پڑتا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ہمیشہ ایک ہی ڈاکٹر کو بلایا جاتا تھا، اس کا کمرہ مخصوص تھا۔ لڑکیاں سیدھا وہیں لے جاتی، نہ کسی ڈاکٹر کو بلایا جاتا، نہ ہی کسی اور کو قریب آنے دیا جاتا، جیسے سب کچھ پہلے سے طے ہو۔ میں نے کبھی کبھی حیران ہوتا کہ نہ تو لڑکیوں کا تفصیلی چیک اپ ہوتا ہے، نہ ٹیسٹ، کچھ بھی نہیں۔ وہ اندر جاتی، تھوڑی دیر بعد باہر آتی اور خاموشی سے واپس آ کر وہ وین میں بیٹھ جاتی۔ ان کے چہرے مطمئن ہوتے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نگران بھی کچھ نہ بتاتی، بس کہتی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے لے گئے تھے۔ 1-2 بار میں نے پوچھنے کی کوشش کی، مگر مجھے خاموش رہنے کا کہا گیا، اور اپنا کام کرو اور سوال نہ کرو۔ میں بھی خاموش ہو جاتا اور گاڑی واپس یتیم خانے کی طرف موڑ دیتا۔ دن پر دن یہی معمول بن گیا اور سب کچھ عام لگنے لگا۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر ایک دن میرے دل میں عجیب سا خیال آیا کہ آخر ہر بار بیمار لڑکیاں ہی کیوں ہوتی ہیں، کبھی کوئی لڑکا بیمار کیوں نہیں ہوتا؟ یتیم خانے میں لڑکوں کی بھی تو اچھی خاصی تعداد ہے، مگر نہ تو انہیں کبھی ہسپتال لے جایا گیا، نہ ہی کسی نے ان کے بیمار ہونے کی شکایت کی۔ مجھے یہ بات کھٹکنے لگی، لیکن ظاہر ہے میں کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ مجھے صرف ڈرائیونگ کا کام سونپا گیا تھا۔ لیکن میرا دماغ اب اس معمولی سی بات کو نظر انداز کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں، اس لیے جلدی بیمار ہو جاتی ہیں، مگر پھر بھی دل مطمئن نہیں تھا۔ دن پر دن یہی ہوتا رہا اور میں ہر بار گاڑی لے کر ہسپتال جاتا اور واپسی پر لڑکیاں خاموشی سے سیٹ پر بیٹھی ہوتی۔ ان کے چہرے پر تھکن سی ہوتی، جیسے کوئی بوجھ ہو، اور ان کی خاموشی جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔
میں یہ سب دیکھتا اور دل ہی دل میں پریشان ہوتا، مگر ظاہر نہ کرتا، نہ ہی کسی سے کچھ کہتا۔ ہر دن یہی سوال میرے دماغ میں گردش کرتا کہ لڑکوں کو آخر کبھی کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وہ سب اتنے صحت مند ہیں کہ مہینوں میں بھی ایک بار کوئی نہ بیمار ہو؟ یہ سب کچھ میرے لیے اب مجھے غیر معمولی سا لگنے لگا تھا، مگر میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ہر بار یہی ہوتا تھا کہ جب بھی لڑکیوں کو ہسپتال لے جایا جاتا، وہ درد کی شدت سے کرا رہی ہوتی، چیخ رہی ہوتی، بلک رہی ہوتی، کچھ تو روتے روتے بھی ہوش ہو جاتی، مگر جیسے ہی چیک اپ کے بعد واپس آتی تو ان کے چہرے بالکل خاموش ہوتے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نہ کوئی شکایت، نہ کوئی بات، نہ کوئی سوال۔ ان کی خاموشی اکثر مجھے حیران کرتی تھی، کیونکہ جانے سے پہلے جو تکلیف اور گھبراہٹ ان کے چہروں پر ہوتی تھی، واپسی پر وہ سب جیسے غائب ہو جاتی تھی۔ بعض اوقات تو لڑکیاں نظر بھی نہیں ملاتی تھیں، بس سیدھی وین میں آ کر بیٹھ جاتی اور لحاف میں خود کو لپیٹ کر آنکھیں بند کر لیتی، جیسے ان کے اندر کی ساری آوازیں بند ہو چکی ہوں۔ میں اکثر انہیں دیکھتا اور دل ہی دل میں سوال کرتا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے، مگر میں بالکل خاموش رہتا، کیونکہ کچھ کہنے یا پوچھنے کا اختیار میرے پاس نہیں تھا۔ میری ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ انہیں وقت پر ہسپتال لے جاؤں اور واپس لا کر یتیم خانے کے اندر چھوڑاؤں۔ لیکن دل میں ایک الجھن سی ہمیشہ رہتی تھی، جو ہر چکر کے بعد اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ آج معمول کے برخلاف میڈم زبیدہ ساتھ ہسپتال نہیں آئی تھی۔ ان کی جگہ ایک اور ملازمہ تھی جو پہلی بار میرے ساتھ ہسپتال گئی۔ وہ شکل سے سخت مزاج لگتی تھی، بات چیت بھی کم کرتی تھی۔ جب میں نے لڑکیوں کو گاڑی میں بٹھایا تو وہ جلدی سے آ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور خاموشی کے ساتھ راستہ دیکھنے لگی۔ میں نے ہسپتال پہنچ کر لڑکیوں کو اتارا، سٹریچر منگوایا اور جو زیادہ بیمار تھیں انہیں سٹریچر پر ڈال کر اندر پہنچایا۔ نئی ملازمہ نے خود بچیوں کا فارم جمع کروایا اور انہیں مخصوص وارڈ میں لے گئی۔ میں باہر گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہی ملازمہ لڑکیوں کو واپس لے کر آئی۔ سب کی طرح بچیاں خاموش تھیں، لیکن آج ایک بچی مسلسل رو رہی تھی۔ نئی ملازمہ نے اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا، بس جلدی سے سٹریچر پر ڈال کر گاڑی میں لٹا دیا اور وین کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کی لا تعلقی اور جلد بازی دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ واپس آتے ہوئے بھی وہ خاموشی سے ہسپتال سے لڑکیوں کو واپس لا رہا تھا۔ سب لڑکیاں خاموش تھیں، جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، مگر اس بار ایک بچی الگ تھی۔ جیسے ہی اسے سٹریچر پر ڈال کر وین میں لٹایا گیا، اس پر لحاف اوڑھا ہوا تھا، وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں وین کے شور میں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے شیشے سے پیچھے دیکھا تو وہ بچی کانپے جا رہی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے جھٹکوں سے لرز رہا تھا، جیسے کسی شدید تکلیف یا خوف سے گزر رہی ہو۔ پاس بیٹھی ملازمہ نے ایک بار بھی اسے دلاسا نہیں دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید انجیکشن یا چیک اپ کے دوران کچھ زیادہ تکلیف ہوئی ہو۔ باقی سب لڑکیاں خاموش تھیں، کسی نے کچھ نہ کہا اور نہ ہی اس کے رونے پر کوئی دلاسا دیا، جیسے سب کچھ معمول کا حصہ ہو۔ وین کی سیٹ پر اس کے قریب بیٹھنے والی لڑکی نے صرف ایک بار اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی نظریں پھیر لیں، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ جانتی ہو۔ میرے دل میں بے چینی اور بڑھ گئی، لیکن میں چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا، کیونکہ مجھ سے سوال کرنے کا یا کچھ پوچھنے کا اختیار نہیں تھا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی راستے میں وہ بچی مسلسل روتی رہی،
جیسے اس کے اندر کا دکھ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہو۔ میں نے شیشے سے بار بار پیچھے دیکھا، مگر وہ مسلسل اسی حالت میں تھی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ کسی کی طرف دیکھتی، اور نہ کوئی شکوہ کرتی۔ وین میں سب باقی لڑکیاں خاموش، جیسے پتھر کی مورت بنی ہو۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم یتیم خانے کے دروازے پر پہنچے، آج میڈم زبیدہ اور اس کے ساتھ دو ملازمائیں بے چینی اور پریشانی کے عالم میں ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر فکر اور گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی تمام لڑکیاں وین سے اتریں، میں نے فوراً سٹریچر منگوایا تاکہ اس بچی کو، جس کی حالت باقیوں سے بہت مختلف تھی، آرام سے اندر لے جایا جا سکے۔ میڈم زبیدہ اور دونوں ملازمائیں اس بچی کو سٹریچر پر ڈال کر تیزی سے یتیم خانے کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں وین کا دروازہ بند کرنے کے لیے پیچھے مڑا ہی تھا کہ اچانک میری نظر وین کی سیٹ پر پڑی، جہاں خون کے بڑے بڑے دھبے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ منظر ایسا تھا کہ میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں وہیں کا وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ذہن میں ایک ساتھ ہزاروں سارے خیالات گردش کرنے لگے۔ یہ خون کیسے آیا؟ کس کا ہے اور کیوں ہے؟ یہ سب سوال مجھے الجھانے لگے۔ میں چند لمحے کچھ بول یا سوچ نہ سکا، پھر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اندر ہی اندر ایک بے چینی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ میڈم زبیدہ اور ان کی ساتھی ملازمائیں تو بچی کو اندر لے جا چکی تھیں، مگر میں ابھی تک وین کے دروازے کے پاس ہی کھڑا اس منظر کو یاد کر رہا تھا، اور وہ خون کے دھبے میری آنکھوں کے سامنے کسی دردناک راز کی طرح ابھر رہے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بچوں کو سکون ملنا چاہیے تھا، جہاں ان کی حفاظت ہونی چاہیے تھی، مگر جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ سب کچھ تو الٹ محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اندر عجیب کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت کسی سے جا کر پوچھوں، لیکن زبان پر جیسے تالا لگ چکا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید اب بہت کچھ ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے، اور مجھے سچ جاننے کے لیے ہمت دکھانا پڑے گی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو، مجھے اس کے پیچھے کی حفاظت تک ضرور پہنچنا ہے، کیونکہ اب بات کسی اور کی نہیں، بلکہ ہر اس بچی کی بچی تھی جو خاموشی سے اندر جاتی اور خاموشی سے واپس آتی تھی۔ اس رات جب میں اپنے کوارٹر میں پہنچا تو میں ابو کے کمرے کی طرف گیا۔ ابو سے زیادہ بات نہیں کی، بس خیر خیریت اور دوا کا پوچھ کر انہیں کہہ دیا، اور آج میں جلدی سونا چاہتا ہوں، اور باہر کو آ گیا۔ باہر آ کر میں پوری طرح اپنی سوچ میں گم تھا۔ دل میں بے چینی اور پریشانی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار وہی خون کے دھبے اور بچی کی حالت گھوم رہی تھی۔ آج مجھے نیند بھی بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میں بار بار اپنی وین کی چابی گھماتا رہا، پھر میرے دل میں خیال آیا۔ میں نے جلدی سے وین سٹارٹ کی اور نکل پڑا۔ راستے میں دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ میں بس سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے ساری بات پولیس کو بتا دی، ہر وہ چیز جو میں نے دیکھی تھی، جو کچھ میرے اپنے ذہن میں تھا، سب کچھ بتایا۔ پولیس آفیسر نے مجھے غور سے سنا اور فوری کارروائی کا یقین دلایا۔ میرے دل کو تھوڑی تسلی ملی، لیکن پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ آگے بہت کچھ کرنا ہوگا، ابھی بہت لمبا سفر باقی تھا۔ میں گھر کی طرف نکل پڑا۔ میری رات بہت مشکل سے کٹی۔ اگلے دن پولیس نے بڑی سنجیدگی سے کارروائی شروع کی، اور تفصیلی تحقیقات کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ ڈاکٹر نہایت ہی ظلم و جبر کا مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو ایسی خطرناک اور جعلی دوائیں دیتا تھا
جن کی وجہ سے ان کے جسم میں شدید درد پیدا ہو جاتا تھا یا انہیں اپنے جسم کا کوئی عضو بیمار محسوس ہوتا تھا، لڑکیاں درد اور تکلیف کی وجہ سے روتی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر یتیم خانے کی نگران خاتون یا ملازمہ انہیں ہسپتال لے جاتی تھیں۔ وہاں وہی ڈاکٹر ان معصوم لڑکیوں کو چیک اپ کے بہانے قابو پاتا اور پھر ان کے گردے نکالنے کے گھناؤنے جرم میں ملوث پایا گیا۔ یہ خبر سن کر پورے یتیم خانے کا ماحول غم و غصے میں ڈوب گیا اور ہر کوئی خوفزدہ ہو گیا۔ اس واقعے نے سب کے دل دہلا دیے۔ پولیس نے اس ڈاکٹر کو فوراً گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈم زبیدہ کو بھی گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ اس سازش اور جرم میں برابر کی شریک تھیں۔ دونوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی تاکہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ مزید تفتیش کے لیے جہاں گواہیاں جمع کی گئیں اور گواہوں سے پوچھ گچھ کی گئی تاکہ مکمل حقیقت سامنے آ سکے، یتیم خانے کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی اور وہاں موجود بچوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گئے تاکہ آئندہ کوئی بھی بچہ ایسی ناپاک سازش کا شکار نہ ہو۔ اس دوران تمام لڑکیوں کا طبی معائنہ کیا گیا اور اس نے اب تک کی لڑکیوں کے گردے نکال لیے تھے۔ ان بچوں کو طبی امداد دی گئی تاکہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو سکیں۔ جس ہسپتال میں وہ ڈاکٹر کام کرتا تھا، اس ہسپتال کو کچھ عرصے کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا تاکہ وہاں مزید کسی قسم کی بدعنوانی یا غیر قانونی کام نہ ہو سکیں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ماحول کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس کے بعد یتیم خانے میں حفاظتی اقدامات بہت ہی سخت کر دیے گئے۔ ہر کمرے میں کیمرے لگائے گئے تاکہ ہر وقت نگرانی کی جا سکے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوری طور پر کارروائی کی جا سکے۔ اسی طرح ہر کمرے میں ایک ایک ملازمہ بھی مقرر کی گئی تاکہ وہ بچیوں کا خاص خیال رکھے اور ان کی حفاظت کا اور آرام کا خاص خیال رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ یتیم خانے کے بچوں کی صحت اور دیکھ بھال کے لیے ایک نئے اور بہتر ہسپتال سے بات چیت کی گئی جہاں بچوں کے لیے خاص سہولیات مہیا تھیں۔ وہ ایک محفوظ اور قابل اعتماد ڈاکٹر اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرتا تھا۔ یہ تمام اقدامات بچوں کی بھلائی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے تاکہ آئندہ کبھی ایسے دردناک واقعات نہ ہوں اور بچوں کی زندگی محفوظ اور خوشگوار بنائی جا سکے۔ پولیس نے اس واقعے کی مکمل تفتیش کی اور تمام ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دلوانے کے لیے کوشاں رہی تاکہ انصاف کا بول بالا ہو، اور اس واقعے نے معاشرے کو ایک بڑا پیغام دیا کہ بچوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کی پاسداری ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور برائی کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کی اخلاقی فریضہ ہے۔ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے قانون اور معاشرتی بیداری بہت ضروری ہے تاکہ معصوم بچوں کی جان و عزت محفوظ رہے اور انصاف کا بول بالا ہو سکے۔ یہ واقعہ سب کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ ایسے لوگ معاشرے میں کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ یتیم خانے کے نگرانوں اور عملے نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو اور سختی سے لینا شروع کیا تاکہ آئندہ ایسے سانحات دوبارہ نہ ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ برائی کو کبھی بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے اور حقائق یعنی حق بات کو سامنے لانے کے لیے ہمیشہ آواز اٹھانی چاہیے۔ انصاف کی راہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے تاکہ معصوم بچوں کو تحفظ دیا جا سکے اور ان کے حقوق کا خیال رکھا جا سکے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ معاشرتی ادارے جن میں یتیم خانے بھی شامل ہیں، ان کی نگرانی اور حفاظت بہت ضروری ہے تاکہ ایسے ظالم جابر لوگ وہاں نہ گھس سکیں
اور بچوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام بھی ہو سکے۔